إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے. آج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے اس کے حوالے سے میں اپنی تمام دینی بہنوں سے دینی بیٹیوں سے کہوں گا آپ نے خاص طور پر توجہ کرنی ہے، کیونکہ یہ امہات المومنین امت کے لیے، امت کی خواتین کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اس لیے ذرا غور کریں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے آپ یتیم پیدا ہوئے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی کفالت اور پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے. پھر مستقل بنیادوں پر آپ کی پرورش، آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور اس نے کفالت کا حق ادا کیا. اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ آپ سے شفیق اور مہربان اور محبت کرنے والے تھے. آپ کی ذرے کے برابر تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اس وقت آپ کے بھی علم میں ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ابو طالب ایک تو صاحب عیال ہے،
کافی لمبی اس کی فیملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسائل کا شکار ہے، معاشی حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ یہاں رک کر میں جس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک دانا سمجھدار خاتون کا جب نکاح ہو جاتا ہے اور جس فیملی میں، جس برادری میں وہ چلی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں اس برادری کی وہ عزت کرے اور وہاں مقام حاصل کرے، اپنا مقام بنائے، اپنے خاوند کے جو قریبی عزیز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی خالہ ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، ان کے چچا ہیں، یہ جو قریبی عزیز ہیں، ان کی حد سے زیادہ اس کو عزت کرنی ہوگی۔ اس خاندان میں مقام حاصل کرنے کے لیے، اپنے خاوند کے دل میں مقام پیدا کرنے کے لیے ایک دانا خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے خاندان کا ہر درجہ احترام کرے، ہر درجہ احترام کرے۔ اور دانا خاتون ایسا ہی کرتی ہے۔ دل جیتنے کا ایک بہترین انداز ہوتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آئے دن بیوی اپنے خاوند سے کہیں مجھے آپ کے بھائی کے بارے میں شکایت ہے، آپ کی پھوپھی نے یہ جو بات کہی ہے مجھے اچھی نہیں لگی، آپ کی خالہ کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ آئے دن یوں شکایات کے انبار لگا کر اس خاندان میں اپنا مقام کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مقام ایسے نہیں بنتا، اس کے لیے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ ایک خاندان کو چھوڑ کر یہ عورت آ گئی ہے، اب اس نے بقیہ زندگی اس خاندان میں گزارنی ہے۔ پہلے وہاں میزبان تھی، اب پچھلے خاندان میں جب بھی وہ جائے گی بطور مہمان کے جائے گی۔ اب یہاں میزبان ہے۔ آئے دن ہمارے پاس جو شکایات آتی ہیں، ان شکایات کو سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے خاوند کے خاندان میں مقام پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں، مقام مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اب آپ بتائیں بیوی کی اس گفتگو سے نبی علیہ السلام کو کتنا خوشی ملی ہوگی کہ اس خاتون کو میرے خاندان کے بارے کتنا فکر ہے، میرے خاندان کے بارے کتنا اس کو احساس ہے۔ یعنی وہ بات جو میرے دماغ میں نہیں آئی، اس خاتون کے دماغ میں آئی۔ اس نے مجھے احساس دلا دیا کہ واقعی ابو طالب نے میری کفالت کا، پرورش کا حق ادا کیا۔ آج اگر وہ مسائل کی زد میں ہے تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کے بازو بن جائیں۔ بڑا اچھا لگا، اور پھر آگے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اٹھے اور سیدھے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے کہا اے چچا، ابو طالب اس وقت بہت پریشان ہے، مسائل کی زد میں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا لوڈ ہلکا کرے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ محمد کس طرح کی نیکی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں، ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو آپ لیں، ایک بچے کو میں لے آتا ہوں،
ایک کو آپ پالے، ایک کو میں پالتا ہوں، لوڈ ہلکا ہو جائے گا، مستقل بنیادوں پر آسانی ہو جائے گی۔ سیدنا عباس نے کہا بہت زبردست رائے، دونوں چچا بھتیجا سیدنا عباس اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے۔ بات بتائی، ابو طالب حد درجہ خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد دے جن کو اتنا فکر ہوتی ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، عقیل کے بغیر میرا گزارا نہیں، عقیل کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وآخذ العباس رضی اللہ عنہ جعفرا، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور سیدنا عباس نے جعفر کو لیا اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، گھر لے آئے، لوڈ ہلکا ہو گیا۔ ایک خاتون آنے والی، آپ دیکھیں غور کریں اس خاندان میں اپنا کس قدر مقام پیدا کر رہی ہے، اور یوں مقام پیدا کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ نبوت، اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آپ کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند حارث، ابو عبداللہ حارث، یہ آئے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، آئے، ملاقات ہوئی۔ اب آپ غور کریں، سیدہ خدیجہ نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رضائی والدہ میری والدہ ہے، یہ ہے، میری بہنیں غور کریں، میری بیٹیاں غور کریں، کہتی ہیں آپ کی والدہ میری والدہ ہے، آپ کا والد میرا والد ہے، اب اتنا دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ یہ ہے بات۔ بعض گھرانوں میں اطلاع ملتی ہے کہ ماشاءاللہ فلاں خاندان سے ہم نے بچی لی، فلاں گھرانے سے ہم نے بچی لی، اور ماشاءاللہ ہمارے پورے خاندان میں امن قائم ہو گئی ہے۔ جہاں دیکھتی ہے کہ عورتوں کے درمیان جھگڑے ہیں، صلح کراتی ہے، غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں دور کرتی ہے۔ کیا اللہ کا فرشتہ ہمارے گھر میں آ گیا، کیا ماحول پیدا کیا، بدگمانیاں ختم کرنے والی خاتون آ گئی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا دیکھیں میں ان کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گی، لیکن آپ ان سے پوچھیں، ان کو وہ چیز میں دوں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ دینا تو ہے، دینا تو ہے۔ سیدہ خدیجہ بہت بڑی تاجرہ تھی، آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ کا تجارت کے اندر کیا چیز تھی؟ سونے کا کاروبار تھا، چاندی کا کاروبار تھا، جواہرات کا کاروبار تھا، اور اس سے بڑھ کر ریشم کا کاروبار تھا۔ عام تاجرہ نہیں تھی۔ ریشم کا تاجر کون ہوتا ہے؟ سونے اور چاندی اور جواہرات کا تاجر کون ہوتا ہے؟ لیکن قربان جائیں، نکاح کے بعد، نبی علیہ السلام کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے پوری اپنی دولت کو نبی علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے خاندان پر دعوت کے کاموں میں صرف کر دی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی والدہ سے پوچھیں ان کے لیے کیا چیز بہتر ہو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ اگرچہ غربت کی دلدل میں تھی، مسائل میں تھی اور قحط کی زد میں تھی، پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بہو کو تکلیف دوں۔
بار بار اصرار پر سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہمارے لیے سب سے سخت ترین جو مسئلہ ہے وہ دودھ کا ہے، اگر ہو سکے تو کوئی ایسی بکری ہمیں مل جائے جو بہت اچھا دودھ دیتی ہو تاکہ ہمارے گھر والوں کے لیے دودھ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ فآتتها خدیجۃ 40 شاۃ و بعیرا۔ یوں نہیں مقام بن رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا جا مکے کی سرزمین میں دیکھ کس کس کے پاس سب سے قیمتی دودھ والی بکری کھڑی ہے، مجھے پتا چلا فلاں کے یہاں ہے، فلاں کے یہاں ہے، فلاں کے یہاں ہے، وہ اتنا اچھی، اتنی قیمت والی، ٹھیک ہے جاؤ، جو پیسے وہ مانگے وہ بھی لے آؤ، وہ بھی جو پیسے مانگے لے آؤ۔ 40 بکریاں اور ایک اونٹ دیا۔ آتتھا خدیجۃ 40 شاۃ و بعیرا، 40 قیمتی عرب کی سرزمین کی سب سے قیمتی بکریاں دی سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اور ایک اونٹ دیا۔ تو یوں مقام پیدا کیا۔ تو سیدہ خدیجہ کو کیا مقام ملا، کیا عظمت ملی، قیامت تک دنیا ان کی عظمت کو بیان کرتی رہے گی۔ تو سیدہ خدیجہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں جو نقطن لفظاً آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔